أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لعن أول ظالم وظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا مئة مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود پڑھ دیں محمد. ماہ سفر کا عشرہ اولی آج شب سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جو عنوان گفتگو ہے وہ وہی ہے کہ جو گزشتہ سال رہا، احیاء دین اور معصومین علیہم السلام. یعنی تاریخ کا وہ اہم ترین حصہ کہ وہ کشتی اسلام کہ جسے رسول خدا نے بڑی عظمت اور شوقت کے ساتھ بلند فرمایا اور بحر میں اسے چلایا. امت دنیا جوق در جوق اس کشتی پہ سوار ہوتی رہی، لیکن پھر یہ کشتی کہیں جا کر رک گئی، اور ایسی رکی کہ اس کشتی کا اصل ملاح کئی سالوں تک اپنے گھر کی حد تک محدود ہو گیا. علم کا بہتا ہوا سمندر وہ کہ جو صاحب منبر سلونی، کتنا بڑا ظلم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اسکندریہ کے کتاب خانوں کو، ایران کے کتاب خانوں کو جلا دیا گیا، ظلم ہے. لیکن یہ سب خاموش کتابیں، ان کے جلانے پر احتجاج کیا جائے، اور وہ علی ابن ابی طالب جو علم کا بولتا ہوا سمندر ہے، اور اس اعتبار سے اور اس انداز سے کہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھے آسمان کے راستوں کا علم زمین کے راستوں سے زیادہ ہے.
کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس علم کے بولتے ہوئے سمندر کو محدود کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہدایت و اعلاء کلمہ حق کا سلسلہ محمد و آل محمد میں سینہ بسینہ منتقل ہوتا گیا۔ ہر زمانے میں خداوند عالم کی جانب سے حجت، یہ خدا کی سنت الہیہ، وہ سنت الہیہ ہے کہ لا تبدیل فی، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں۔ اور اسی اعتبار سے یہ زمانے ہی کا ظلم ہے، یہ زمانے ہی کا ستم ہے کہ جو مصلح جہان ہے آج مسلمانوں ہی کے ظلم کی وجہ سے پردہ غیبت کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو اب اہل بیت اور اہل بیت کا انداز میں تمام انسانوں سے، کیا مسلمانوں سے پوچھنا، بشمول مسلمان تمام انسانوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اہل بیت سے زیادہ مہربان، شفیق، خوبصورت انداز رکھنے والا کوئی شخص، کوئی کردار ہے تو دکھا دیجئے۔ تاریخ کے کسی مقام پر یہ ثابت کر دیجئے کہ اہل بیت نے حتیٰ چونٹی کے منہ سے بھی گندم کا ایک دانہ ظلمن چھینا ہو۔ کوئی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا، مہربان، شفیق، کریم۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ یہی فاطمہ زہرا کے لال ہیں کہ کسی کو زندان میں قید کر دیا جا رہا ہے، کسی کو خنجر ظلم سے شہید کیا جا رہا ہے، کسی کو زہر دغا سے اور زہر ہلاہل سے شہید کیا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے ما منا الا مقتول اور مسموم، کہ ہم میں کا ہر ایک یا مقتول ہے یا زہر سے شہید کیا جانے والا ہے۔ تو ایک جانب ہم جب یہ کردار دیکھتے ہیں اہل بیت کے، وہ ایثار، وہ محبت، بغیر کسی امتیاز کے، حتیٰ فیض اہل بیت، فضل اہل بیت، کرامت اہل بیت، شفقت اہل بیت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، چاہے غیر مسلم ہو فیض اہل بیت سے فیض بردار ہونے والا، اور انسانوں تک محدود نہیں ہے، جانور اور حیوانات اگر ان کے لیے کوئی مأمن ہے، اگر ان کے لیے کوئی پناہ ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں۔ تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ شاید بزرگ اس بات کو یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن شاید ہمارے نوجوان، شاید ہماری یوتھ اس ایک نقطے کی طرف متوجہ نہ ہو کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل بیت، ہر حاکم اگر ظلم کی تروال اٹھاتا ہے تو وہ اہل بیت کے خلاف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ میری پہلی تقریر ہے، اور مجھے انشاءاللہ اگر وقت ملا تو آج ہی کی تقریر سے، وَإِلَّا انشاءاللہ کل کی تقریر سے، ہمارا جو سلسلہ گفتگو چل رہا تھا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، اور لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ موضوع آپ کا کیا ہے، اور ہر سال کی پہلی مجلس میں نے اس موضوع کو بیان کیا، لہٰذا ایک مرتبہ پھر اس موضوع کو تھوڑا سا ایک تعارف کہ احیاء دین، احیاء کا مطلب دین کو زندہ کرنا، وہ دین جو آخری سانسیں لے رہا ہو اس دین کو زندہ کرنا اور پھر زندہ رکھنا۔ کس کے ذریعے سے؟ معصومین کے ذریعے سے۔ اس سلسلے کو ہم نے شروع کیا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بہت افسوس کی بات کہ حتیٰ معصومین کا جو روز شہادت یا ولادت ہے، یا شب شہادت اور شب ولادت، دیکھا یہ جاتا کہ مثلا امام ہفتم کی زندگی یا امام ہشتم کی زندگی یا امام پنجم کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا جاتا، اور پھر ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ بہت ہوا تو چند معصومین کے بارے میں، وہ بھی ایک سرسری سا، وہ ڈیٹیل تو بہرحال معلوم نہیں، لیکن اس کے بعد والے معصومین کے بارے میں ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ، بلکہ اب تو بعض پختہ عمر کے افراد بھی نہیں جانتے کہ کس مصیبتوں سے، کن مصائب سے فاطمہ زہرا کے
یہ فرزند گزرے ہیں اور کس طریقے سے زندگیاں گزار کے گئے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ سفر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ بہرحال مومنین کے ذہن آمادہ ہوتے ہیں اس قسم کی تقاریر کو سننے کے لیے، تو لہٰذا میں نے منتخب کیا ان چند سالوں کے لیے اسی موضوع کو. اور انشاءاللہ خدا سے امید، ہم نے جو ابتدا کی چوتھے امام کی زندگی سے کی، وجہ میں نے بیان کر دی. کربلا سے پہلے کیا ہوا، کربلا کے بعد کیا ہوا، وہ سارے واقعات اور حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلا گیا، اور انشاءاللہ آج اس سال ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان سے بعد والے معصومین کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو اب آج یہ ابتدائی تقریر صرف ذہنوں میں بعض باتیں دوبارہ سے تازہ ہو جائیں. مقدمتاً ایک بات میں نے لی اور جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے اتنی کریمی کردار، اتنی شفقت کردار کے باوجود یہ ظلم و ستم کے چوتھے امام کو یہ جملہ کہنا پڑا. عزیزو، یہ جملہ درد بتا رہا ہے کہ سید سجاد نے کیا مظالم دیکھے ہیں. چوتھے امام کا یہ جملہ ہے کہ خدا کی قسم اگر رسول ہم اہل بیت کے بارے میں امت کو یہ کہہ کے جاتے کہ جتنے ظلم ہو سکتے ہیں ان پر ڈھاؤ، تب بھی جو ظلم ہم پر ڈھائے گئے باوجود اس کے کہ رسول نے قدم قدم پر کہا اللہ اللہ فی اہل بیت، کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قدم قدم پر اہل بیت کا تعارف کرایا، حق یاد دلایا. تو جتنے زیادہ ظلم اس حق کو یاد دلانے کے بعد امت نے کیے ہیں، اگر رسول خدا یہ کہہ کے چلے جاتے کہ اہل بیت پر جتنے ظلم ہو سکتے ہیں ڈھاؤ، تو اس سے زیادہ ظلم ہم پر ڈھائے نہیں جا سکتے تھے. یہ جملے کون بول رہا ہے؟ کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا، چوتھا امام بول رہا ہے. اور چوتھے امام کی نگاہ فقط اپنے مصائب پر نہیں، چوتھے امام کی نگاہ آنے والے ہر امام کی زندگی کو مد نظر رکھے ہوئے. اور اسی اعتبار سے یہ افسوس کا مقام ہے خدا کی قسم کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے ٹھیک ہے مدرسوں کی حد تک، وہ دینی کلاسوں کی حد تک ایک تعداد واقف ہو رہی، لیکن وہ بھی ظاہری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اتنی واقفیت نہیں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہو، اس لیے کہ یاد رکھیے ہر امام کی زندگی میں جو حالات تبدیل ہوئے، میں نے 1 سال بیان کیا تھا، ہر امام کی زندگی میں جو حالات آئے، 5ویں امام کی زندگی میں معاشرے کے حالات کچھ اور ہیں، 5ویں اور 6ٹھے امام کی زندگی، 7ویں امام کی زندگی میں حالات کچھ اور بن جاتے ہیں، 8ویں امام کی زندگی میں حالات کچھ اور بن جاتے ہیں، 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کی زندگی میں چیلنجز کچھ اور بن جاتے ہیں. تو اب ہر زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے جتنا بھی زمانہ قلہ بازیاں کھائے، اب جو ہمارے سامنے حالات آ رہے ہیں، شکلیں بدلی ہوئی ہیں، چہرے بدلے ہوئے ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال کردار تقریباً انہی خطوط پر چل رہے ہیں لوگوں کے کہ جن خطوط میں ان زمانے پر چلے. مسائل تقریباً اسی نہج کے ہیں جو اس نہج پر رہے. تو اب بعض اوقات ہماری زندگیوں میں ہمارے معاشرے کے حالات کبھی ویسے ہو جائیں گے جیسے 5ویں امام کے زمانے کے حالات، کبھی 6ٹھے امام کے زمانے کے حالات، کبھی 7ویں اور 8ویں امام، اور اسی طریقے سے. تو جب ہم ائمہ علیہم السلام کی سیرت کو نگاہوں میں رکھیں گے تو تھوڑا بہت ہمیں اندازہ رہے گا، ایک مین اسٹریم لائن ہمارے سامنے رہے گی کہ ان حالات میں ہمارا طریقہ اور ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اب سب سے پہلی بات کہ اہل بیت علیہم السلام پر یہ ظلم و ستم کا سلسلہ روا کیوں رکھا گیا، اس کو سمجھانے کے لیے تاریخ اسلام کا بالکل ابتدا کوہ ابو قبیس یا بعض روایتوں کے اعتبار سے کوہ صفا، کہ اس مقام پر، اس اونچے مقام پر رسول خدا موجود، یکو تنہا موجود، اور رسول نے اپنے آنے سے پہلے
کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو انوائٹ کیا اور ان کو بلایا. اب وہ سارے کے سارے سردار نیچے اور رسول خدا کوہ ابو قبیس پر قیام فرمائے ہوئے. ایک مرتبہ جب رسول نے دیکھا کہ یہ سب سردار آ گئے، رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. تمام تاریخوں نے اس واقعے کو تقریباً ایسے ہی نقل کیا. رسول نے ان سے سوال کیا، تم یہ مجھے بتاؤ کہ جو اس پہاڑ کے پیچھے دکھائی دے رہا ہے مجھے، وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا. تم صرف مجھے دیکھ رہے ہو، لیکن اس پہاڑ کے پیچھے کیا ہے تمہیں دکھائی نہیں دے رہا. اور میں دونوں سمتوں کو دیکھ رہا ہوں، پہاڑ کے پیچھے کیا ہے اور میرے سامنے جو تم کھڑے ہو کیا. اب اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر بالکل آمادہ اور تیار تم پر حملہ کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا، تو اے کفار، اے سرداران مکہ، یہ بتاؤ کہ کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ ایک سوال رسول خدا نے کیا. اب ان کا جواب، سب کا اسٹیٹمنٹ یہی، بلا یبن عبداللہ، اے عبداللہ کے لال، بالکل ہم تیری بات کو مان لیں گے. رسول کا دوسرا سوال، تم کیوں میری بات کو مان لو گے؟ اس لیے کہ تم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا. میں تمہیں بتا رہا ہوں، صرف میری بات کو سن کر کس طرح سے تم میری بات پر اعتماد کر لو گے کہ لشکر اس پہاڑ کے پیچھے. تو ایک مرتبہ سب نے ایک جواب دیا، مل کر ایک جواب دیا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی سچ کے علاوہ جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ پر ہمیں پورا اعتماد، ہم آپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں. آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق. تو جو بھی آپ کہیں گے، چاہے ہمیں نہ بھی دکھائی دے رہا ہو، ہم اس کہنے پر یقین کر لیں گے. دیکھیے یہ جملہ، وہ جملہ کہ اگر اسے ایسنس آف اسلام اور ایمان کہا جائے تو بے جانا ہوگا. بھائی آپ جو رسول کے کہنے پر ایمان لائے، آپ جو رسول کے کہنے پر خدا پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، جنت اور جہنم پر ایمان لائے، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ ایمان لائے، تو آپ نے بھی رسول کے قول پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کر کے ان چیزوں کو مانا کہ جن کو آپ نے نہیں دیکھا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ رسول پر اعتماد. اب میرا سوال یہ کہ جب ہمارا انداز یہ ہے اور ہم مومن اور مسلمان کہلاتے ہیں، تو یہ جو سرداران مکہ یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ کے لال، ہمیں چاہے دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، جب تو نے کہہ دیا تو ہمارا پورا اعتماد ہے، ہمیں پورا کانفیڈنس ہے، جو تو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے. تو ہم بھی غیب پر بھروسہ کر رہے ہیں رسول کے قول پر، اور وہ بھی غیب پر بھروسہ کر رہے ہیں رسول کے قول پر. سوال میرا یہ، پہلا سوال، کیا انہیں مسلمان کہا جائے گا اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے؟ کیا انہیں مومن کہا جائے گا؟ اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو کہا جائے گا. ابھی سنیے گا میری بات، اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تو کہا جائے گا کہ رسول نے جو غیب کی خبر دی ہے اس پر ایمان لے آنا. اسے ہی اسلام کہتے ہیں، اسے ہی ایمان کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم مسلمان اور مومن ہیں، لیکن وہ کفار مکہ مسلمان نہ مسلمان ہے نہ مومن. اس لیے کہ ایک جملہ پھر رسول خدا کا آتا ہے سامنے. اب دیکھیے، ابھی ابھی رسول خدا نے ان سے اقرار لیا، انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم نے نہ بھی دیکھا ہو ہم قبول کر لیں گے. تو اب رسول کا ایک اور سوال، فوراً ایک اور سوال کیا اور یہ کہا، یہ تقاضا کیا کہ یاد رکھو، یہ جتنے تم 365 خداؤں کو مانتے ہو، بتوں کو مانتے ہو، یہ سارے کے سارے بت باطل ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہی عبداللہ کا لال ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور سب کے سب قبول کر لیتے ہیں، اور وہی عبداللہ کا لال دوسرا اسٹیٹمنٹ دیتا. تاریخ سامنے، کیا انہوں نے اسی طریقے سے کہا کہ جیسا آپ سچ بولتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، تو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ سارے بت باطل ہیں، اللہ ایک ہے؟ ملتا ہے تاریخ میں. بس یہیں سے ایمان اور کفر کا فرق ظاہر ہو جاتا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا. آج کی تقریر
اسی فرق کو ذہن میں رکھ کے نتیجے کو حاصل کرنا. تو اب تک عبداللہ کے لال کے قول پر بھروسہ اس طرح کے غیب کی باتیں عبداللہ کا لال بیان کر رہا ہے، انہیں قبول، لیکن ابھی تک یہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ یہی عبداللہ کا لال جب کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ سارے 365 بت باطل ہیں. عجیب بات یہ وہ والا اسٹیٹمنٹ قبول کر لیا اور یہ والا اسٹیٹمنٹ. میرا سوال، ایک میں کوئسچن کرتا ہوں خود ان کفار مکہ سے، ان سرداروں سے، کہ اے ابو لہب، اے ابو البختری، اے عتبہ، اے ابو جہل، اور جتنے بھی تم کفاران مکہ ہو، جتنے بھی تم سرداران مکہ ہو، یہ تو بتاؤ رسول یہ جو دوسری بات کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے سختی لا رہی ہے یا آسانی؟ میرا ایک سوال ہے کہ تمہارے لیے رسول کا یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ سختی لا رہی ہے آسانی؟ آپ بتائیے، سختی ہو رہی ہے آسانی ہو رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا تو مثال دے کے میں بیان کر دیتا ہوں. بھئی آپ ایک گورنمنٹ آفس میں گئے، خوش قسمتی سے کبھی کوئی ٹیکس ویکس بھروانے کے لیے. اب وہ گورنمنٹ آفس میں گئے اور وہاں پر مثلاً آپ کو فرض کیجئے 16 17 18 کھڑکیوں پہ وہ پیپرز، وہ کاپیز، وہ ڈاکومنٹس لے کے جانا پڑ رہا. اس ونڈو پہ گئے، اس کھڑکی پہ گئے، اس کے بعد وہاں گئے، ایک لائن لگائی، اس کے بعد وہاں گئے، ایک لائن لگائی، اس کے بعد وہاں گئے. کچھ عرصے کے بعد اعلان ہو گیا گورنمنٹ کی جانب سے کہ صاحب اب آپ کو ہم آپ کے لیے ایک سہولت دے رہے ہیں کہ بجائے 17 18 کھڑکیوں کے ہم ایک ہی ونڈو اوپن کریں گے، ایک ہی کھڑکی اوپن کریں گے. وہ سارے ڈاکومنٹس آپ ایک ہی کھڑکی میں دے دیں، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتائیے آپ کو سہولت دی گئی ہے یا زحمت دی گئی؟ میں اتنی توجہ سے تو انشاءاللہ آپ سن رہے ہوں گے تقریر کہ یقیناً یہ ایک سہولت ہے. پہلے 17 18 کھڑکیوں کے دھکے کھانے پڑتے تھے اور اب ایک ہی کھڑکی کے پاس جائیں گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو اب بتائیے رسول خدا یہ جو فرما رہے ہیں کہ 365 بتوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، سب باطل ہے، ایک خدا، یہ سہولت ہے یا زحمت؟ سہولت ہے نا. بھئی اب تک 365 بتوں کو سجدہ کرنا، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کو چڑھاوے، کبھی اس کو چڑھاوے، کبھی اس کے سامنے قربانی، کبھی اس کے سامنے قربانی، کبھی اس کو سجدہ، کبھی اس کو سجدہ. اب صرف ایک خدا، ایک خدا کو سجدہ کیا، ایک خدا کے سامنے قربانی کر دی، ایک خدا کی عبادت کی، ہر زحمت سے بچ گئے. تو یہ تو بہت بڑی سہولت تھی جو رسول خدا دے رہے تھے. کتنی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ 5 نمازیں کسی طریقے سے ایک ہی نماز بن جائیں. بعض وہ آفس میں جانے والے افراد کرتے بھی ایسے ہیں کہ وہ نماز جو ہے مثلا فجر کی تو بہرحال چلیے وہ تو جاتی ہی قضا کے کھاتے میں ہے، اور باقی جو 4 نمازیں بچیں اتنا قریب کر لیا، ایک وضو، اسی سے ظہر اثر بھی، تھوڑی دیر بیٹھے مغرب عشاء. اچھا کوئی حرام نہیں، لیکن بہرحال یہ بات یاد رکھیے اثر کی نماز کے لیے خاص روایت کا جملہ یہ، شیخ صدوق کی وہ مشہور و معروف کتاب ثواب الاعمال و عقابها، اس میں بعض دلچسپ احادیث شیخ صدوق نے لکھی. ایک حدیث شیخ صدوق نے لکھی ہے کہ ایک آدمی جنت میں ایسا ہوگا، جنت میں ایک تصور جو آتا ہے نا ہمارے ذہن میں کیا کہ وہ ہاتھوں میں انگور ہیں اور ایک مرتبہ پہلو میں حور ہے، نہر کی شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، محل ہے اور بڑی صاحب لگژری زندگی گزر، یہی تصور آتا ہے نا جنت کا. سنیے رسول خدا فرماتے ہیں جنت میں کچھ ایسے جنتی بھی ہوں گے کہ جن کا نہ گھر ہوگا نہ فیملی ہوگی، کبھی اس کے در پر جا کے بیٹھ جائیں گے بھائی آج رات کا کھانا آپ کھلا دیجئے. جنت میں جنت کا جنتی، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، نہ اپنا کوئی ڈھنگ سے گھر ہے نہ اپنا کوئی خانوادہ. رسول خدا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو نماز اثر تو پڑھتے تھے لیکن جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرتے تھے کہ سورج زرد ہو جاتا تھا. تو بعض لوگ اب حرام کی بات نہیں، جنت میں تو چلے گئے، جنت میں تو چلے گئے، لیکن جنت کے بھک منگے، ارے ایسے جنت میں جانے کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہے، نقصان نہیں. لیکن بہرحال تو اب
بعض اوقات صورتحال ہوتی ہے یہ کہ انسان سہولت کو اس طریقے سے حاصل کرتا ہے 5 کی 1 نماز بن جائے، یا 5 نمازیں اس طریقے سے قریب قریب کر کے پڑھ لوں کہ بس ایک ہی وضو میں ساری نمازیں۔ اب یہاں پر کفار کو سہولت مل رہی ہے، ایک خدا 365 خداؤں کے پاس جانے کی زحمت نہیں، لیکن کفار کی تاریخ یہ بتاتی کہ کسی بھی کافر نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ ایک سہولت مل رہی ہے، نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ بس یہاں سے میری تقریر بن رہی ہے، مقدمہ مکمل ہو رہا ہے، اس لیے کہ دیکھیے بظاہر تو سہولت دکھائی دے رہی تھی، لیکن انڈائریکٹلی ایک ہڈن بہت بڑا نقصان تھا، بہت بڑا نقصان تھا، اور وہ ایسا نقصان تھا کہ 365 خداؤں کو مان لیں گے لیکن ایک خدا کو نہ مانیں گے۔ وہ نقصان کیا تھا؟ نقصان یہ تھا کہ بھائی 365 جن کو ہم نے خدا مانا ہوا ہے، سہولت یہ ہے کہ بیگم صاحبہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ بھائی یہ جو بت صاحب ہے ان کا مجھے یہ وائٹ کلر اچھا نہیں لگ رہا، تھوڑا سا ذرا براؤن کر دیجئے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ براؤن کلر کر دیا۔ وہ بیٹا آیا، اس نے کہا کہ بھائی لال کپڑے نہیں، اس کو مثلاً سفید کپڑے پہنا دے۔ کسی نے کہا کہ مثلاً اس کی ناک ذرا جو ہے لمبی ہے، پسند نہیں آئی، چھوٹی کر دی۔ ہاتھ مثلاً 2 ہیں، کہا کہ بھائی 2 ہاتھ ہیں، اتنے لوگوں کو دینا ہے تو 2 کی جگہ 8 ہاتھ بنا دیے۔ تو جیسا سمجھ میں آیا خدا، جس طرح کا خدا اچھا لگا اس طرح کا خدا بنا لیا، اس طرح کا بت بنا لیا۔ بلکہ اتنی بڑی سہولت کہ ابھی اگر کبھی ٹریولنگ کا مسئلہ، اگر کبھی مسافرت پر جا رہے ہیں تو اب مسافرت پر جانا ہے اور خدا کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، اور مسافرت پر ویسے ہی 1 کلو لگیج سے زیادہ ہو جائے تو بڑا برا لگتا، اور پھر وہ بھی خدا کا وزن ہو۔ تو اب کیا کیا جاتا تھا؟ یہ تاریخ کہ پھر سہولت یہ اختیار کی جاتی تھی کہ بھائی پوچھا جاتا تھا ہاں بھائی راستے میں کون کون سے کھانے پسند، کسی کو کھجور پسند ہے، کسی کو آٹا پسند ہے، کسی کو چاول پسند ہے، مثلا کسی کو کچھ پسند۔ تو ایک مرتبہ کھجور کا، آٹے کا اور فلاں چیزوں کے کچھ بت بنا لیے، اب سفر پہ جا رہے ہیں، خدا کو پوچھ بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد جب بھوک لگی اسی خدا کی ٹانگ کھا لی، بھوک لگی اسی خدا کا ہاتھ کھا لیا، اور پھر ذرا ڈیزرٹ کی ضرورت پڑی، وہ جو کھجور سے بنایا گیا خدا اس کو کھا لیا۔ سارے راستے خدا کی عبادت بھی ہوتی رہی، پیٹ بھی بھرتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے سفر ختم ہوتے ہوتے تک خدا بھی ختم ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، بات ساری یہ کہ جو 365 خدا ہیں ان کے ساتھ سہولت یہ، توجہ رکھیے گا، ان کے ساتھ سہولت یہ کہ ان خداؤں کو جیسا چاہے ویسا بنا سکتے ہیں، ان خداؤں کو جیسا مرضی میں چاہیں ڈھال لیں، جیسا ہم چاہیں گے خدا کو ویسا بنا دیں گے۔ لیکن محمد کا جو خدا ہے وہ ویسا نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہیں وہ ویسا ہو جائے، نہیں، جیسا وہ چاہے گا ہمیں ویسا ہونا پڑے گا۔ اچھا وہ کیا چاہے گا؟ مسئلہ یہ بھی تو ہے، لائکس اور ڈس لائکس بڑی الگ الگ ہیں، ہم کچھ اور چاہتے ہیں، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ ہم شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ شراب کو حرام کرے گا، جوا ہمارا کاروبار ہے، سود ہمارا کاروبار ہے، وہ ان کو حرام کرے گا، بے حیائی ہمارا کلچر ہے، خدا اس کو حرام کرے گا۔ تو اب کن کن باتوں کو ماننا پڑے گا؟ تو پہلے ہی خدا کا انکار کر دو، انہی کو خدا مانو کہ جن پر تمہاری مرضی چلے اس کو خدا نہ ماننا، جس کی مرضی تم پر چلے۔ بس یہیں سے اہل بیت علیہم السلام نے کفر میں، شرک میں اور ایمان میں فرق واضح کر دیا۔ فرما دیا اہل بیت نے، یاد رکھو اے مومنوں، ایک مومن کا تعلق اسلام سے، ایمان سے، دین سے، شریعت سے ایسے نہیں ہے جیسے کسی جسم اور ایک لباس کا ہوتا، بلکہ ایک مومن کا تعلق دین، ایمان، اسلام اور شریعت سے ایسے جیسے پانی کا برتن کے ساتھ ہوتا۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ، کپڑے کا اور بدن کا تعلق ایسا کہ کپڑا آپ کو اپنے بدن کے مطابق کرتا سینا، تو اب بدن کو نہیں کاٹا جائے گا، کپڑے کے اندر کاٹ چھانٹ کی جائے گی، کپڑے کو جسم کے سائز کے مطابق ڈھالا جائے گا، جیسا جسم ہوگا ویسا لباس بنایا جائے گا، ویسی کاٹ چھانٹ کی جائے گی، تو کپڑے کو چینج کیا جائے گا،
جسم کے مطابق، اور امام فرما رہے ہیں مومن کا تعلق ایمان سے، اسلام سے، شریعت سے، کپڑے اور بدن کا تعلق نہیں ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں مومن کا تعلق ایمان سے، پانی اور برتن کی مانند ہے، اور پانی اور برتن کا تعلق یہ ہے کہ برتن چاہے کسی ہی شکل کا ہو، چاہے کسی ہی ڈیزائن کا ہو، یہ پانی ڈیمانڈ نہیں کرتا، یہ پانی تقاضا نہیں کرتا کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے تو میں اس برتن کے اندر جاؤں گا، نہیں، پانی کا طریقہ یہ ہے جیسے ہی برتن میں جاتا ہے جس ڈیزائن کا ہو پانی اپنے آپ کو ویسا ڈھال لیتا ہے۔ تو مومن کا طریقہ پانی کا انداز ہونا چاہیے کہ شریعت کو، ایمان کو، اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کرے، جیسا رسول نے، جیسا علی نے، جیسا شہزادی نے فرمایا ہے تم ڈیمانڈ نہ کرو، بلکہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے ویسے ویسے اپنی زندگی کو اسی طرح ڈھالتے چلے جاؤ۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو ایک فرق جو مینٹلٹی ہے، جو فکر کفار ہے، وہ کیا فکر ہے؟ فکر یہ ہے کہ ہم جیسا چاہیں گے، دین ویسا ہو، اللہ ویسا ہو، اور فکر اسلام کیا ہے، فکر ایمان کیا ہے؟ جیسا اللہ چاہے گا اے مسلمان تجھے ویسا ہونا چاہیے۔ بس عزیزو یہی وہ فکر کفر تھی، یہی وہ مشرکانہ فکر تھی۔ توجہ رکھیے گا، میں اب اشارے کروں گا۔ جو فکر باقی رہی، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہی فکر کہ اپنی مرضی کی چیز چاہیے، ہم آرڈر دیں گے، ہماری مرضی کا آدمی آنا چاہیے، یہی فکر تھی، یہی وجہ تھی۔ بعض قبیلے رسول کے پاس بھی گئے، اے عبداللہ کے لال ہم اسلام قبول کر لیں گے اس شرط پر کہ تیرے بعد جو خلیفہ ہوگا تیرا وہ ہمارے قبیلے سے ہونا چاہیے۔ رسول نے فرمایا یہ تو میرے پہلے پیغام کا کانفلکٹ ہو گیا، میرے پہلے پیغام کو ختم کر رہی ہے یہ بات۔ میرا پہلا پیغام بتا رہا ہے حق کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وہ بھی خدا کا حکم تھا اور یہ بھی خدا کا حکم ہوگا۔ جس طرح اس خدا کے حکم میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اسی طرح خلافت کے مسئلے میں بھی تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو اب ایک بات میں آپ کو بیان کرتا جاؤں، جہاں آپ نے اس بات کو سمجھ لیا، ایک تھوڑی سی زحمت سمجھنے کی اور کر لیجئے۔ ایک میرا سوال، غدیر خم، بات ہماری یہ چل رہی ہے کہ اہل بیت پر ظلم کیوں ہوئے، نتیجے تک پہنچنا ہے، یہ مقدمے۔ غدیر خم کا واقعہ اتنا زیادہ معتبر ترین واقعہ، حدیث کی مختلف قسمیں اس کے اتھینٹک ہونے کے اعتبار سے، اور ان اقسام میں جو سب سے زیادہ معتبر ترین، مستند ترین، صحیح ترین حدیث جو مانی جاتی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں تواتر لفظی ہو، یعنی اس کو اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو ایک ہی الفاظ کے ساتھ، کئی ہزار لوگوں نے مثلا نقل کیا ہو ایک ہی الفاظ کے ساتھ کہ حتی الفاظ میں بھی تبدیلی نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ اہم حدیث جس میں تواتر لفظی ہو، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ حدیث غدیر، واقعہ غدیر، یہ واقعہ درایت کے اعتبار سے بھی، لیکن میری اس وقت گفتگو نہیں، لیکن جو حدیث اس واقعے کے اندر ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس کو تمام مسلمانوں نے یہ بیان کیا ہے تقریباً کہ یہ حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا متواتر لفظیہ ہے، یعنی حدیث کی اچھی قسموں کی اگر درجہ بندی کی جائے، سپرلیٹو ڈگری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، حدیث غدیر۔ قاری وحید الزمان صدیقی کہ جنہوں نے شرح صحیح البخاری لکھی، آپ کو ترجمہ ان کا مل جائے گا، وہ کتاب آپ کو مل جائے گی، انہوں نے بھی باقاعدہ اس بات کو اور اس بات کا اقرار کیا کہ یہ حدیث غدیر متواتر لفظی۔ تو حدیث غدیر کو سب مانتے ہیں۔ سوال ہمارا
اور جو فرق ہمارا ہے وہ کیا؟ اگر آپ میری شروع کی گفتگو کے ساتھ بندھے رہیں تو فرق کیا ہے؟ حدیث غدیر سب مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم بھی کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچھا ایک بات تو میں کہہ دوں، ایک اعتراض کرنے کا تو حق ہمیں ہے کہ اتنی حدیثیں جو مختلف چینل سے بیان کی جاتی، اتنے واقعات جو سنت نبوی کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں، جن میں بہت ساری ضعیف، بہت ساری غیر معتبر ہیں، لیکن وہ حدیث غدیر جو معتبر ترین ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، بتائیے تو صحیح آج تک کتنے چینلوں پر سنت رسول ہی کے عنوان سے بیان کی گئی ہو؟ کیا حدیث غدیر رسول کی حدیث نہیں ہے؟ اور اگر رسول کی حدیث ہے تو جس طرح اور بہت ساری میٹھی میٹھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، یہ بھی میٹھی ترین حدیث ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیے من کنت مولا، علی کو مولا ہر ایک نے مانا، ہر ایک نے علی کو مولا مانا، لیکن فرق یہ، میں ختم کر رہا ہوں، فرق یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی جو مولا ہے، یہ جو رسول نے کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ اب یہ حدیث غدیر تو جب انسان پڑھتا ہے تو بہت سارے جہاد سامنے آ جاتے ہیں، میں سب سے غمزے نظر کرتا ہوا، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مولا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دوست۔ جس طرح میں جس کا دوست ہوں، یہ علی بھی اس کا دوست۔ اب میں زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا، بھائی سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ علی رسول کے دوست، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی شجاع، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی عالم، سارے مسلمان مانتے ہیں بہترین قضاوت کرنے والا علی، سارے مسلمان مانتے ہیں سب سے بہترین عبادت کرنے والا علی، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ جو فضیلت علی کے پاس ہے کسی اور صحابی کے پاس نہیں۔ ہر بات علی کی مانتے ہیں۔ اب ذرا کوہ ابو قبیس والی بات پر آ جائیے گا کہ اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، اس کو بھی مانا، لیکن اس بات کو نہیں مانا۔ تو علی کو شجاع بھی مان رہے ہیں، علی کو عالم بھی مان رہے ہیں، علی کو حلیم بھی مان رہے ہیں، علی کو قاضی بھی مان رہے ہیں، علی کو سب کچھ مان رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو نہیں ہضم ہو رہی، جو نہیں مانی جا رہی، وہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کا مطلب دوست نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کو علی سے اپنی دوستی سمجھانی تھی تو علی اور رسول کی دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ غدیر خم کے قافلے کو روک کے ایک مرتبہ رسول اعلان کریں۔ تو دوستی علی، شجاعت علی، تو مولا کا مطلب ہم نے یہ بیان کیا اور رسول کے جملوں سے اخذ کر کے بیان کیا کہ مولا کا مطلب ہے اولا بالتصرف۔ توجہ رکھیے گا، میں نتیجے پر جا رہا ہوں۔ مولا کا مطلب ہے اولا بالتصرف۔ اولا بالتصرف کا مطلب کیا ہے؟ اولا بالتصرف کا مطلب یہ ہے کہ علی اولا بالتصرف ہے اسی طریقے سے جس طرح رسول اولا بالتصرف ہے، یعنی جس طرح رسول ہر مسلمان کی جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہے، اس کی زندگی پر، اس کی عزت پر، اس کے مال پر، اس کے تمام حقوق پر خود اس سے زیادہ تصرف کا حق رکھتا ہے۔ اگر کہہ دے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا ہوگا، کہہ دے کھڑے ہو جاؤ کھڑا ہونا ہوگا، کہہ دے اپنی گردن کاٹ دو گردن کاٹنی ہوگی، کہہ دے اپنا مال نچھاور کر دو مال نچھاور کرنا ہوگا۔ اولا بالتصرف ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، رسول خدا یہ سمجھانا چاہتے ہیں جس طرح میں تمہارے نفوس پر، تمہاری عزتوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے مال پر اولا بالتصرف ہوں، حق سب سے زیادہ میرا ہے۔ یاد رکھو اسی طریقے سے یہ علی بھی اولا بالتصرف ہے، اس کا حق یعنی اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنے والا ہے، اس کا ہاتھ کبھی نیچے نہیں آئے گا، ہمیشہ اس کا ہاتھ اوپر رہے گا۔ تو یہ بھی اولا بالتصرف ہے۔ اب بات اگر ہو رہی ہے، 2 منٹ کی بات میں فقط کر دوں نوجوانوں کے لیے، یاد رکھیے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، لفظ مولا کے مختلف معنی ہیں،
مولا کا مطلب دوست بھی ہے، مولا کا مطلب ولی بھی ہے، مولا کا مطلب ناصر بھی ہے، مولا کے اور بھی بہت سارے معنی. تو دوست بھی مولا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی تو ساری بات مسلمان کرتے ہیں کہ بھئی مولا کا مطلب دوست ہے. تو دوست کے معنوں میں رسول نے استعمال کیا، آپ کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال کیا، ہم کہتے ہیں ان معنوں میں استعمال کیا. بھئی احتمالات ہے نا، کوئی کنفرم بات تو نہیں ہوئی. یہ جملہ کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے عربی گرامر کے اندر اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس کے کئی معنی ہوں اور کسی ایک معنی کو معین نہ کیا گیا ہو کسی سائن کے ذریعے سے، کسی علامت کے ذریعے سے، کسی قرینے کے ذریعے سے، تو سارے معنوں کے احتمال رہتے ہیں. مثلا مثال دوں، اسد عربی میں کہا جاتا ہے شیر کو، اور اسد عربی میں کہا جاتا ہے رجل شجاع کو بھی. اب اگر میں کہوں رأیت الاسد، میں نے شیر کو دیکھا، تو شیر سے مراد کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک شجاع انسان کو دیکھا، ہو سکتا ہے میں نے جنگل کے شیر کو دیکھا. دونوں احتمالات ہیں یا نہیں؟ تو آپ کو حق ہے کہ آپ کسی ایک معنی کو معین اور اسپیسیفک نہ کریں بلکہ دونوں کا احتمال دیں. بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ اگر میں کوئی قرینہ دے دوں، کوئی سائن دے دوں، اگر میں یہ کہوں رأیت الاسد کاتبہ، میں نے شیر کو دیکھا کہ وہ لکھ رہا تھا، تو یہ کاتبہ قرینہ اور سائن بنا. جنگل کا شیر سب کچھ کر سکتا ہے، لیٹر رائٹنگ نہیں کر سکتا. تو یہاں کاتبہ نے سمجھا دیا کہ رأیت الاسد کاتبہ میں جو اسد ہے اس سے مراد جنگل کا شیر نہیں ہے، اس سے مراد رجل شجاع ہے. کس طرح پتا چلا؟ اس لیے کہ جملے ہی کے اندر بلا فصل، میں کیا کہہ رہا ہوں، جملے ہی کے اندر بلا فصل ایک قرینہ آ گیا، تو اس بلا فصل قرینے نے سمجھا دیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے، اسد کا مطلب کیا ہے. تو اگر رسول ابتدائی اس جملے سے کرتے من کنتو مولا فہذا علی مولا، اب احتمال تھا یہاں ناصر کے معنی ہیں، یہاں دوست کے معنی ہیں، یہاں ولی کے معنی ہیں، یہاں اولا بالتصرف کے معنی ہیں. لیکن رسول خدا نے اس جملے سے پہلے جیسا کوہ ابو قبیس پر اقرار لیا تھا، ایک اقرار لیا تھا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ 3 مرتبہ بعض روایت کے اعتبار سے الستو اولا بکم من انفسکم، الستو اولا بکم من انفسکم، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اولا بالتصرف ہوں یا نہیں ہوں؟ ایک مرتبہ سب نے ایک زبان ہو کے کہا، جس طرح کوہ ابو قبیس میں رسول نے جب فرمایا تھا سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا. تو اب یہاں پر جب رسول نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ آپ اولا بالتصرف ہیں. تو جب رسول نے سائن دے دیا اور اس کے بعد اب جو مولا آئے گا وہ دوست کے معنوں میں نہیں ہوگا، وہ مولا اسی اولا سے نکلا ہے. وہ مولا اسی اولا سے نکلا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے، یہ مولا جو بنایا ہے یہ نیا مرتبہ ہے، نیا منصب ہے. ارے علی کو بعد میں جو مبارک بادیں دی گئی ہیں، پرانی باتوں پر مبارک بادیں نہیں دی جاتی. یہ جو بخن بخن کہا ہے تو اس زمانے کے سب لوگوں نے، عجیب بات ہے عزیزو، عجیب بات ہے، کسی ایک نے اس ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں سے کسی ایک نے بھی صبر بھی بولنے والے ہیں نہیں کہا یا رسول اللہ یہاں اولا کا مطلب، یہاں مولا کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دوست بنایا ہے، آپ نے ناصر بنایا ہے، آپ نے ولی بنایا؟ نہیں، سب جانتے ہیں مولا جیسا رسول ہے آج سے علی بھی ویسا مولا بن گیا ہے. تو سب نے مبارکباد دی. لیکن بعد میں جو مسلمان آئے اب سب کو پریشانی ہو رہی ہے. مولا کا مطلب اس زمانے کے مسلمان نے وہی لیا، لیکن اس زمانے کا مسلمان مولا کا مطلب کبھی دوست لے رہا ہے، کبھی ولی لے رہا ہے، کبھی ناصر لے رہا ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی آخر مولا کا مطلب اولا بالتصرف کیوں نہیں لے رہے؟ تو شاید جواب، بلکہ یقیناً جواب یہی آئے گا کہ اگر ہم نے علی کو اولا بالتصرف والا مولا مان لیا پھر سقیفہ کہاں پہ جائے گا، پھر فدق کہاں پہ جائے گا، پھر بیعت کہاں پہ جائے گی؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
تو رسول خدا نے جس طرح کوہ ابو قبیس کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کفار مکہ سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اسی طریقے سے علی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اسی طریقے سے اولاد علی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ کمپرومائز وہ کرتا ہے جس کا ہاتھ اوپر نہیں ہوتا۔ یہ وہ ہیں جو اولا بالتصرف ہیں۔ تو انہوں نے کسی موقع پر بھی، کسی مقام پر بھی، یاد رکھیے گا، اگر ذہنوں میں کھلبلی مچ رہی ہے صلح حسن کی وجہ سے، تو وہ تاریخ بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ صلح حسن در حقیقت ایک بلیک چیک ہے کہ جو امیر شام کی جانب سے گیا تھا، اور امام نے یہ کہہ کر دستخط کیے تھے، واللہ میرے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اگر میرے ساتھ نہ چھوڑنے والے میرے ساتھ نہ چھوڑتے تو میں جب تک میری جان میں جان تھی تلوار چلاتا رہتا، کبھی صلح نامے پر دستخط نہ کرتا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، تاریخ جب آگے بڑھتی ہے ہر آدمی کمپرومائز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہر شخص کمپرومائز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ غدیر خم کو بھول گئے، لوگ رسول کے اعلان کو بھول گئے، لوگ اہل بیت کی فضیلتوں کو بھول گئے صرف اپنے فائدوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا نو کمپرومائز ایٹ آل۔ حق کے معاملے میں علی کی حکومت آتی ہے تو علی، یہ جملہ، پہلا جملہ جو علی کے دار الخلافہ سے جاری ہوتا ہے، یاد رکھو میں علی ہوں، اگر چونٹی کے منہ سے بھی کسی دانے کو ظلم سے چھینا گیا ہوگا تو علی حق کو حقدار تک واپس پلٹا کے رہے گا۔ تو بس جب کسی اعتبار سے بھی اہل بیت نے کمپرومائز نہیں کیا، تو اب جب کمپرومائز نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، یا ان کو بدنام کیا جائے گا، یا ان کے نام کو کمرنگ کیا جائے گا، یا ان سے لوگوں کو دور رکھا جائے گا، اور پھر اگر کارگر نہ ہوا تو کسی کو تلوار کے ذریعے سے، کسی کو زہر کے ذریعے سے، ان مختلف مظالم کے ذریعے سے۔ تو یہ جو حق پر ڈٹے رہے اہل بیت، کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور دوسرے کر لیتے تھے، لہذا وہ تلواروں سے بچ گئے، لہذا وہ زہر سے بچ گئے۔ اور چونکہ اہل بیت کمپرومائز نہیں کرتے، لہذا اب تلواروں کا سامنا کریں گے حسین ابن علی، اور یکو تنہا نہیں کریں گے، حق کے لیے نکلے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ حسین اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو زینب و ام کلثوم کو ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس نے زینب و ام کلثوم کو تو کہا لیکن علی اصغر کی بات نہیں کی، ششماہ علی اصغر کے بارے میں سوال نہیں کیا، اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ زینب و ام کلثوم کا تو جو جہاد ہوگا ہوگا، جیسا جہاد ششماہ علی اصغر کا ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا۔ آج یہ پہلی مجلس ہے، اور ششماہ علی اصغر وہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد سب نے ششماہ علی اصغر کو یاد کیا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، مجھے خبر ملی مسقط میں ایک 17-18 سال کا نوجوان پارا چنار کا ہمارا مومن، اس کا بیٹا بہت، جسے کہنا چاہیے فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، شدید، ڈاکٹروں نے اب تک ہاتھ نہیں لگایا، بہت ڈر رہے ہیں ڈاکٹر، آئی سی یو میں پڑا ہے وہ نوجوان۔ آپ سب سے گزارش ہے، اور خاص انہوں نے مجھ سے یہ التماس کی کہ آپ دعا کروائیں کہ خداوندہ بحق محسن شہید، بحق علی اکبر، بحق علی اصغر، اس فرزند کو اس باپ کے لیے سلامت رکھے اور صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور خدا سے یہ بھی دعا ہے کہ بحق اولاد حسین ہم سب کے بچوں کو خداوند عالم سلامت رکھے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے واقعاً دل بھر آتا ہے۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں ہمارے بچے سلامت اور سلامتی کے ساتھ رہیں، اور یہ حسین کی اولاد ہے۔ سکینہ کسی لاوارث کا نام نہیں ہے، امام وقت کی بیٹی ہے، امام وقت کی بہن ہے سکینہ، لیکن کمر پہ تازیانے پڑ رہے ہیں، منہ پہ تماچے پڑ رہے ہیں۔ لیکن علی اصغر کی شخصیت مظلوم شخصیت، وہ مظلوم شخصیت ہے۔ کربلا کے بعد ہر شخص نے علی اصغر کو اس طرح یاد کیا کہ جس وقت ام کلثوم کے ساتھ جناب زینب نے بچوں کو شمار کیا تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہا مگر ام کلثوم مجھے اپنے بھیا حسین کی امانت سکینہ دکھائی نہیں دے رہی۔
بیویوں تم نے سکینہ کو دیکھا ہے؟ کسی بیوی نے کہا کہ جس وقت خیموں میں آگ لگی تھی میں نے دیکھا تھا بچی روتی ہوئی نشیب کی جانب گئی تھی. جناب زینب ام کلثوم کو ساتھ لے کے نشیب کی جانب جاتی اور نشیب کی جانب گئی تو عجیب منظر دیکھا. سکینہ حسین کے اس عزو کا بوسہ لے رہی کہ جس عزو کا بوسہ نہ فاطمہ نے لیا، نہ علی نے لیا، نہ رسول نے لیا. ارے حسین کا کٹا ہوا گلا حلقوم بریدہ. زینب آگے پہنچتی ہے اور ایک مرتبہ پیار سے سکینہ کو جدا کرتی. بیٹا سکینہ تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ اور زینب یہ سوال اس لیے کر رہی ہیں انسان مرنے کے بعد یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے. بس ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اتنا سنا رو کے کہا جس وقت میرے دامن میں آگ لگی، جس وقت منہ پہ تماچے لگے، اے بھوبی اماں میں اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے نشیب کی جانب گئی، مجھے اپنا بابا دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور ایک مرتبہ میں نے روتے ہوئے کہنا شروع کر دیا بابا بابا مجھے آواز دو، تمہاری سکینہ یتیم، تمہاری سکینہ کے تماچے لگے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اسی لاشے کے دونوں بازو بلند ہوئے اور آواز آئی بنیا بنیا الیہ الیہ. اور بھوبی اماں جس وقت میں نے اپنے بابا کے حلقوم بریدہ کا بوسہ لیا تو بابا کے کٹے ہوئے گلے سے یہ آوازیں آ رہی تھی شیعتی ماما ان شربتم معاذ بن فذکرونی. اے ہمارے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف تسخیل طفل فابوا ان یرحمونی. اور اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشور کربلا میں ہوتے تم دیکھتے کہ کس طرح تمہارا امام اپنے دونوں بازوؤں پر ششمائے علی اصغر کو اٹھائے ہوئے ہے. ارے پانی کا سوال کر رہا ہے، ظالم رحم نہیں کر رہے، تیر چلا رہے ہیں. بس عزادارو تو حسین نے شہید ہونے کے بعد علی اصغر کو یاد کیا، علی اصغر کو یاد کیا. اور اس کے بعد جب 11 محرم کو بیویوں کے پاس اور کی بیوہ کی جانب سے پانی آیا تو ایک مرتبہ بیویوں نے یہ سوچا ہم سب سے زیادہ پیاسی زینب ہے، ہم نے کچھ دیر آرام کیا زینب ساری رات جاگ کر گزارنے والی. بس ایک مرتبہ پہنچی تھکی ہوئی زینب بیٹھ چکی ہے، سر جھکا ہوا ہے، چادر چھن چکی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کوسہ آب آگے کیا، بی بی زینب آپ پیاسی ہیں، پانی آ گیا ہے، پانی نوش فرما لیں. جناب زینب نے پانی کو دیکھا، دل بھر آ گیا، جناب زینب کا دل بھر آیا. اور ایک مرتبہ میں نے ایک مقتل میں دیکھا کہ جس وقت بیویوں کو پانی ملا ہے اور سب نے تھوڑا تھوڑا پانی پیا ہے تو جلے ہوئے خیمے کی اوٹ سے جناب ام رباب کے رونے کی آواز آئی. یہ وہ بیویاں سمجھ جائیں گی کہ جن کے دودھ پیتے بچے ہیں. زینب نے دیکھا کہ جلے ہوئے خیمے کی اوٹ سے ام رباب کے رونے کی آواز آ رہی ہے. پہنچی بی بی خیر تو ہے، بڑی مصیبتیں دیکھی ہیں لیکن یہ تازہ دم کیوں رو رہی ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب ام رباب نے رو کے فرمایا مجھے اصغر یاد آ رہا ہے. جیسے ہی میں نے پانی پیا مجھے محسوس ہوا جس شیر کے لیے اصغر تڑپ رہا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آخری جملے تو ہر فرد نے یاد کیا ہے. اور جس وقت زینب کا دل بھر آیا پانی کو دیکھ کے تڑپ کے پکارا یہ بتاؤ میرے حسین کی بچی پیاسی سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کو لایا گیا، سکینہ زینب کے پاس آئی. بیٹا سکینہ جس پانی کے لیے اپنے چچا عباس کو بھیجا تھا نا وہ پانی آ گیا ہے. سکینہ کی جانب کوزہ آب بڑھایا، سکینہ نے ننھے ہاتھوں سے کوزہ آب کو لیا لیکن گھبرا کے زینب کے چہرے کی جانب معصوم نگاہوں سے دیکھ کر ایک سوال کیا مگر پھوپھی اماں ارے آپ بھی تو پیاسی ہیں، آپ خود پانی کیوں نہیں پی رہی؟
آپ خود پانی کیوں نہیں پی رہی؟ اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے جواب دیا بیٹا اصل میں ادب کا طریقہ یہ ہے جو قافلے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ سکینہ نے پانی نہیں پیا، پلٹ کے مقتل کی طرف جانا شروع کیا۔ زینب گھبرا کے پوچھتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا ابھی ابھی تو آپ نے کہا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا حق ہوتا ہے۔ ارے میرا 6 ماہ کا بھیا علی اصغر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے اصغر کو ہر ایک نے یاد کیا ہے، اصغر کو ہر ایک نے یاد کیا ہے۔ ارے چاہے 11 محرم ہو، چاہے کربلا کے بعد آزادی مل گئی ہو، چاہے امام مدینے میں آ گئے ہوں، ایک مرتبہ منہال آتا ہے، آ کر خوشخبری دیتا ہے مولا مختار نے قیام کر لیا، مولا کربلا کے مجرموں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اب جو سید سجاد نے سنا نا کہ کربلا کے مجرموں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، نہ یزید کے بارے میں سوال کیا، نہ عمر سعد کے بارے میں سوال کیا، نہ ابن زیاد کے بارے میں سوال کیا، نہ اس طفیل کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنا نیزہ علی اکبر کی پشت سے اتنی زور کا گھونپا تھا پسلیاں توڑ کے باہر آ گیا تھا، نہ مرہ کے بارے میں سوال کیا۔ پوچھا تو اتنا پوچھا، اپنے کلیجے کو اپنے ہاتھ سے تھام کر اے منہال اتنا بتا کیا ہرملہ بھی ہے؟ یہ بتا ہرملہ کے ساتھ کیا ہوا؟ گویا وہ تیر جو ہرملہ نے علی اصغر کے گلوئے نازنین پر لگایا تھا اب تک سید سجاد کے الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفت الحسین وزیارت الحسین وشفاعت الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم